اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ عقیدہ توحید کی اصل حقیقت کیا ہے؟ عقیدہ توحید اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سورۃ اخلاص کو بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے، ٹرانسلیشن پہ غور کرتے ہوئے اگر ہم پڑھیں، غور سے سمجھیں، تعصب کی عینت کو اتار کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اس کو سمجھنے لگ جائیں تو عقیدہ توحید ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا۔ قل کہہ دیجئے اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر ثانی نہیں ہے۔ پہلی آیت میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے۔ وہ گروہ جو خدا کے ساتھ کسی اور ذات یا صفات یا افعال میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی تردید کی گئی ہے، جیسا کہ مجوسی، ہندو اور نصرانی عیسائی ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ اور آج کل مسلمانوں نے بھی یہ روش پکڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں سے سوال کرتے ہیں، اوروں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ دوسری آیت میں اس امر کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود یا صفات یا افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اکثر نام نہاد مسلمان وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور افعال کو اور غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو ان کا بھی رد اس آیت نے کر دیا ہے، اسی صورت میں رد ہو جاتا ہے۔ کائنات کا ہر معبود باطل ہے، اس صفت سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو کسی کی محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید اسی صورت میں کر دی گئی ہے۔ آخری آیت میں اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بے مثال اور بے نظیر ہے، دنیا میں کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ یہ ظلم جو ہے اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ جرم کسی کو نہیں معاف کرے گا، کسی کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے،
اور اس کے علاوہ اور گناہ جس کے لیے چاہے گا اس کو بخش دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ جس بندے نے شرک کیا ہو اور وہ توبہ نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں ان میں سے جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا، جسے چاہے گا وہ نہیں معاف کرے گا، اس کا بدلہ دے کے، اس کا جزا سزا دے کے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا ہوا ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی، جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، وہ کسی اور کی طرف سونپے جائیں گے یا اس طرح سے اسی حالت میں وہ مر جائے گا تو وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ عقیدہ توحید کے مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں۔ یہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی ہیں اور وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دعائیں سننے والا ہے۔ جس بندے کو سورۃ اخلاص کا ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، وہ کسی اور کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اخلاص کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی طرف سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقیدہ توحید پر ہی زندہ رہیں اور عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق دے اور اسی پر ہمیں اللہ موت نصیب کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔